السلام علیکم ناظرین، پروگرام مولانا اور ہم کے ساتھ میں ہوں سعد الحسن۔ ناظرین، ربیع الاول کا آغاز ہو گیا ہے، وہ مہینہ جس میں ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، جن کی وجہ سے اور جن کے فیض سے یہ دنیا وجود میں آئی، بنی نوع انسان کو دین اسلام جیسا مذہب ملا۔ مولانا صاحب، اس ماہ مبارک ربیع الاول کی فضیلت اور برکات کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی عباد اللہ الصالحین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ گزارش یہ ہے کہ ماہ ربیع الاول مسلمانوں کے لیے بڑا ہی خوشی کا مہینہ ہے، اور مسلمانوں کے لیے اس بات کا پیغام بھی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس دنیا میں اسی ماہ میں تشریف لائے اور اسی ماہ میں اس دنیا سے آپ نے پردہ فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو کس طرح بیان کیا ہے، قرآن کریم ان الفاظ میں ہمیں بتاتا ہے کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، تحقیق اللہ تبارک و تعالی نے مسلمان مومنوں پر احسان کیا، ایمان لانے والوں پر احسان کیا۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، ان میں ایک رسول کو بھیجا۔ کس لیے بھیجا؟ یتلو علیہم آیاتہ، تاکہ وہ اللہ کے قرآن کو، اللہ کی آیتوں کو، اللہ کے کلام کو ان کے سامنے پڑھے، ان کے سامنے پیش کرے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور ان کو حکمت اور کتاب اور دانائی کی باتیں سکھائے۔ اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو، پہلی بات یاد رکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں تشریف لانا اور ہمارا اس امت محمد میں پیدا ہونا، یہ اللہ کریم کا سب سے بڑا احسان ہے، جس کے شکر میں اگر ہم ہر وقت سجدہ ریز رہیں، اللہ کی تسبیح اور تحمید اور حمد بیان کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے تشکر ہر وقت ادا کریں، تب بھی ادا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کہ اس امت میں آنے کے لیے انبیاء نے دعائیں کی۔ ایک سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی ہے، وہ جب اس دنیا میں تشریف لائیں گے آسمان سے تو وہ بطور امتی کے آئیں گے۔ اس وقت بطور نبی کے ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، اور جب وہ اس دنیا میں تشریف لے آئیں گے تو پھر بطور امتی کے ہوں گے۔ باقی ہمارے لیے یہ بڑا اعزاز ہے، فخر ہے، اس سے بڑا کائنات میں فخر نہیں ہو سکتا کہ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ اب آپ کی آمد کا مقاصد میں سے کیا ہے؟ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا من انفسہم یتلو علیہم آیاتی، تاکہ وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ہیں وہ ان کو بتلائیں اور ان کا تزکیہ کریں۔ خالی علم ہونا کافی نہیں ہے، علم کے ساتھ عمل بھی ہو، یعنی اللہ کا حکم ہے جھوٹ نہیں بولنا، یہ ہمیں معلوم ہو گیا، لیکن خالی یہ جھوٹ نہیں بولنا سمجھنا تک نہیں ہے، اس پر عمل بھی ہے۔ تزکیہ، اپنے آپ کو پاک کرنا ان اعمال سے پاک کر دیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے خلاف ہیں، جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اور پھر کتاب اور حکمت، کیونکہ یہ جو اللہ کی قرآن ہے یہ تو آخری فرد قیامت کی صبح تک کے لیے ہے، جس دن قیامت برپا ہوگی، کیونکہ یہ اللہ کی آخری کتاب ہے۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرما دیا الَّيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں نے تمہارے اوپر دین اسلام کو مکمل کر دیا ہے۔ جو بھی معاملہ ہوگا، آج کچھ ناسمجھ عقل
نہ رکھنے والے کہتے ہیں یہ 1400 1450 سال پہلے کی کتاب ہے. نہیں، اللہ تبارک و تعالی نے اس کتاب کو آخری انسان تک کے لیے بھیجا ہے، اور اس میں آخری انسان تک کے لیے رہنمائی ہے. ابھی آپ نے یہ کرونا دیکھا، ہاں ڈاکٹروں نے کہا صاف رہیں جی، بار بار منہ دھوئیں، کرلی کریں، ناک میں پانی ڈالیں، کونیوں تک بازو دھوئیں. تو یہ تو ہمیں 1450 سال پہلے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ حکمت، دانائی، تدبر، فہم. یہ نہیں کہا کہ کوئی عقل کی بات آ رہی ہے. قرآن اور سنت میں جب آدمی اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب مطالعہ کرتا ہے تو پھر وہ عقل بھی پا لیتا ہے، فہم بھی پا لیتا ہے، تدبر بھی پا لیتا ہے، اور دنیا میں کیسے رہنا ہے اور اس دنیا کی بعد والی زندگی کی کیسے تیاری کرنی ہے اس کو بھی پا لیتا ہے. آج بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ابھی 1 ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک ایام منائیں گے، بہت جلسے بھی کریں گے، لیکن عملی طور پر کیا ہم نے جھوٹ چھوڑ دیا یا چھوڑنے کی کوشش کی؟ ہم نے ملاوٹ چھوڑ دی، ملاوٹ چھوڑنے کی کوشش کی، پڑوسیوں سے اس نے سلوک شروع کیا، یا کوشش کی صفائی جس کو نصف ایمان کہا گیا ہے؟ آج ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم باہر دنیا میں دیکھتے ہیں جن کو اسلام کی تعلیمات پہ جو عمل کر رہے ہیں لیکن لا الہ الا اللہ پڑھ کے اسلام میں داخل نہیں ہوئے، وہاں ہمیں صفائی بھی نظر آتی ہے، وہاں ہمیں طہارت بھی نظر آتی ہے، اور یہاں ہمارے ہاں بدقسمتی کے ساتھ ہم اس سے بہت دور ہیں. کیا ہم نے یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھا؟ کیا ہم نے حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی ادائیگی کے لیے جدوجہد کی؟ کیا ہم حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ادا کر رہے ہیں؟ اگر ہم واقعی ہی سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو پھر سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ ہم یہ عزم کر لیں اور جو قرآن نے حکم دیا ہے اس پہ چلنے کا ارادہ کر لیں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے. ہمارے لیے رول ماڈل ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام ہیں. کائنات عالم میں نہ کوئی آپ جیسا تھا، نہ ہے، نہ ہوگا. اسلام اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات وہی اسلام ہے. آج جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت ہے تو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی بات مانی جاتی ہے نا. میں آج کے معاشرتی مسائل پہ بات کرنا چاہتا ہوں. فرمایا ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء، تم زمین والوں پہ رحم کرو تاکہ آسمان والا تم پہ رحم کرے. ہم کتنا کہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے ہیں. اسلام کی ابتدا اخلاق ہے. ہمارے اخلاق کا معیار کیا ہے؟ اگر ہم اس کو دیکھیں تو مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے آج ہر طبقہ زندگی کے اندر انتہا بڑھتی چلی جا رہی ہے، اعتدال ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. آقا علیہ الصلاۃ والسلام بیٹھے ہیں، ایک شخص آتا ہے، وہ آ کے آپ کے گلے مبارک میں، آپ کی گردن مبارک پہ چادر ڈال کے کھینچتا ہے، حتیٰ کہ آپ کی یہ والی جگہ سرخ ہو جاتی ہے. روایات میں آتا ہے. صحابہ اس کو پکڑنے لگتے ہیں. آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ نہیں، اس کو چھوڑ دو. وہ کہتے ہیں مجھے کلمہ پڑھائیے. آقا علیہ الصلاۃ والسلام پوچھتے ہیں کہ بھائی پہلے تو نے یہ حرکت کی، اب تو کہہ رہا ہے کلمہ پڑھا دیں. کہا مجھے بتایا گیا تھا وہ اتنا حلیم ہوگا کہ کوئی اس کی گردن میں چادر ڈال کے بھی کھینچے گا تو اسے بھی کچھ نہیں کہے گا. آج ہمارے رویے کیا ہیں؟
صحابہ کہتے ہیں کہ پڑوسی کا اتنا حق بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہمیں ڈر ہونے لگا کہ کہیں وہ وراثت میں حقدار نہ ہو جائے۔ آج ہمارا پڑوسیوں کے ساتھ سلوک کیا ہے؟ آج ہم بہت خرچہ کرتے ہیں، علاقے سے جاتے ہیں، لیکن اسی علاقے میں رہنے والے یتیم جو ہیں، ہم نے کبھی ان کا حال پوچھا ہے کہ تمہارا حال کیا ہے؟ تم تعلیم کے لیے جاتے ہو کہ نہیں جاتے؟ تمہارے گھر میں کھانا ہے کہ نہیں ہے؟ تمہارے پاس کپڑے ہیں کہ نہیں ہیں؟ تمہارے پاس دوائی ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہ یاد رکھیں، یتیموں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یتیموں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں اپنے طرز زندگی کو اس طرف لانا ہے کہ ہمیں صرف یہ ایام منانے نہیں ہیں، ہمیں یہ ایام اپنانے بھی ہیں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آج پتہ چلتا ہے کہ وہ ادویات جو ہیں یعنی سانس کے اکھڑنے سے پہلے دی جاتی ہیں کہ انسان بچ جائے، موت سے بچانے کے لیے، اس میں بھی ملاوٹ ہے۔ یہ بدقسمتی نہیں ہے؟ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جن کے دشمن بھی کہتے تھے کہ آپ صادق اور امین ہیں، آپ جیسا سچا کوئی نہیں، آپ جیسا امانت دار کوئی نہیں۔ امانت صرف یہ نہیں ہے کہ مجھے کسی نے کوئی چیز دی ہے اور میں نے اس کو سنبھال کے رکھ کے اسے واپس کر دیا، ہم اس کو صرف امانت سمجھتے ہیں۔ امانت یہ بھی ہے کہ ایک مزدور مزدوری پوری کرے، میں اس کی پیمنٹ دیتے ہوئے اس کے ساتھ خیانت کروں، یہ بھی بے ایمانی ہے۔ ایک مالک تنخواہ پوری دے، میں کام میں کج روی کروں، تھوڑا کام کروں، جو مجھے اختیار دیا اس سے زیادہ میں استعمال کروں۔ امانت داری یہ بھی ہے کہ میں منافع ایک حد تک اپنے لیے رکھوں، اتنا زیادہ منافع اپنا نہ کر دوں کہ جس سے لوگوں کو اذیت پہنچنی شروع ہو جائے۔ میں لوگوں کی زندگیوں کو آسان کروں، مشکل نہ بناؤں۔ ریاست مدینہ کی جب ہم بات کرتے ہیں، عمران خان صاحب بات کرتے ہیں، نظام خلافت راشدہ کی بات ہوتی ہے، تو وہ کیا ہے کہ جہاں کوئی کسی کا حق نہ مار سکے، جہاں طاقتور بھی کٹہرے میں اسی طرح کھڑا ہو جس طرح کمزور کھڑا ہوتا ہے۔ آج بدقسمتی یہ ہے کہ طاقتور جو ہے اس کو تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس کے لیے تو تمام راستے نکل آتے ہیں، اور کمزور جو ہے اس کو کوئی بچانے والا نہیں ہے اللہ کے علاوہ۔ ہم جیلوں میں ابھی چلے جائیں، جیلوں کا وزٹ کریں، آپ کو پتہ چلے گا 50 روپے کی چوری کرنے والا 500 کی، 1000 کی، 10,000 کی، 20,000 کی وہ جیل میں پڑا ہے، اور جو کروڑوں کے پلاٹوں پہ زمینوں پہ قبضے کرنے والے ہیں کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ ریاست مدینہ کے یہ ہے کہ عمر بن خطاب کہتے ہیں اگر فرات کے کنارے کو بکری کا بچہ بھی بھوکا پیاسا مارا جاتا ہے تو اس عمر سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ مثال تو ہم دیتے ہیں کہ سیدنا عمر جو ہیں، مثال تو ہم دیتے ہیں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، لیکن کیا آج کسی طاقتور سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کا کرتا کیسے بنا ہے؟ آج آپ کسی سے سوال کر سکتے ہیں؟ آپ تو ایک عام چھوٹی سطح کے طاقتور، اگر میں یہ کہوں آپ سپاہی سے نہیں آج پوچھ سکتے، اور اگر جو نظام احتساب ہے وہ اتنا کمزور ہے کہ 20 25 سال لگ جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا۔ دوسری طرف کیا ہے؟
کہ سیدنا ابو بکر صدیق، میں اس لیے یہ سیرت طیبہ کے حوالے سے یہ چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اس وقت عصر حاضر کے جو مسائل ہیں ان کا حل اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیا ہے۔ تمام انبیاء کی زندگی کے کچھ نہ کچھ حصے جو ہیں اور رسل کے ہمارے سامنے آتے ہیں، حضرت آدم کے، حضرت عیسیٰ کے، حضرت ابراہیم کے، حضرت نوح کے، حضرت لوط کے، حضرت یحییٰ کے، حضرت یعقوب کے، حضرت یوسف کے۔ ایک نبی ہیں اللہ کے اور رسول ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی زندگی کی سارے پہلو ہمارے سامنے ہیں۔ یہ کیوں اللہ نے محفوظ بنائے؟ تاکہ 14واں صدی ہو یا 15ویں صدی ہو یا اس کے بعد ہو، کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ میرے سامنے یہ پہلو نہیں آیا تھا، مجھے نہیں پتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کیا سلوک کرتے تھے، اپنی بیٹیوں سے کیا سلوک کرتے تھے، اپنے ساتھیوں سے کیا سلوک کرتے تھے، اپنے دوستوں سے کیا سلوک کرتے تھے، نماز کیسے پڑھتے تھے، رکوع کیسے کرتے تھے، بطور قاضی فیصلہ کیسے کرتے تھے، بطور سپہ سالار قیادت کیسے کرتے تھے۔ کہا حجت تمہارے لیے پوری کر دی جائے گی کہ ایک ایک پہلو کو تمہارے سامنے لایا جائے گا۔ آپ کا بچپن کیسا تھا؟ آپ کی جوانی کیسی تھی؟ آپ جب مدینہ منورہ میں آئے تو آپ کیسے تھے؟ آپ جب فاتح مکہ بنے، اللہ اکبر، وہ مکہ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے ہیں، تو کیا کہہ رہے ہیں کہ اے مکہ مجھے تجھ سے بڑا پیار ہے، تیرے رہنے والے مجھے رہنے نہیں دیتے۔ ہائے ہائے، اور وہ قتل کے در پہ ہیں، تلاش کرتے پھر رہے ہیں کہ کہاں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ غار تک پہنچ جاتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے لیے نکلتے ہیں تو اپنے بستر کے اوپر سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کو کہتے ہیں کہ آپ میرے بستر پر رہیں گے، اور یہ امانتیں ہیں مکہ والوں کی، ان کو لٹا کے مدینہ آ جانا۔ قربان جاؤں آقا علیہ السلام پر، میرے ماں باپ، میرے بچے، میرا سب کچھ آقا علیہ السلام پر قربان ہو۔ کوئی اور ہوتا کہتا تم مجھے میرے شہر سے نکال رہے ہو، مجھے جینے نہیں دیتے ہو، مجھے میری اولاد سے دور کر رہے ہو، میرے ساتھیوں کو مار رہے ہو، میں تمہاری یہ چیزیں کیوں واپس کروں؟ کہا نہیں علی، یہ مکہ والوں کی امانتیں ہیں، ان کو ان کے سپرد کر کے آ جانا۔ اور خود سیدنا ابو بکر صدیق کے ساتھ ہجرت کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ غار کے دروازے پر مشرکین مکہ پہنچ جاتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خوف زدہ ہوتے ہیں۔ قرآن کریم نے اس کو اس طرح بیان کیا ہے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ جب دو غار میں تھے اور مشرکین آ گئے، جالا بننے والے نے جالا بن دیا، کبوتری نے انڈے دے دیے اللہ کے حکم سے۔ اب سیدنا ابو بکر صدیق خوف زدہ ہیں کہ دشمن سر پر آ گیا۔ کہا لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر صدیق فکر نہ کر، غم نہ کر، پریشان نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ۔ آج ہم دعویٰ کرتے ہیں مسلمان ہونے کا، آج ہم دعویٰ کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی، حالانکہ وہ کریم ہم پہ پھر بھی کرم کر رہا ہے، فضل کر رہا ہے۔ ہماری حرکتیں ایسی نہیں ہیں، ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں۔ بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے، بہنوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا، بیٹیوں کو پوچھے بغیر ان کے شادیاں کر دی جاتی ہیں، ان کی مرضی بھی کوئی نہیں پوچھتا، ان سے سوال بھی کوئی نہیں کرتا، ان کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے ہو، بیویوں کے ساتھ بدسلوکی ہے، اولاد کے ساتھ بدسلوکی ہے، اولاد کی ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی ہے، مسجدیں خالی پڑی ہیں، قبضے ہو رہے ہیں، ملاوٹیں ہو رہی ہیں، جھوٹ بولا جا رہا ہے، سود کھایا جا رہا ہے، یہ سارا کچھ ہے۔ اس کے باوجود
اللہ کا کرم ہے۔ اچھا مولانا صاحب، قطع کلامی کی میں معذرت چاہتا ہوں، یہاں پر ذرا توقف کیجیے گا، ہمیں بریک پر جانا ہے، بریک سے واپس آئیں گے اور آپ سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ پروگرام ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ اچھا مولانا صاحب، آپ بریک سے پہلے اسی ماہ مبارک کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، ہم چاہیں گے کہ اپنی گفتگو کے سلسلے کو آپ آگے بڑھائیے۔ کاش ہمیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو، جتنے سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں، میں گزارش کروں گا کہ ہم ارادہ کر لیں، ہم عزم کر لیں، ہم وعدہ کریں اللہ کے ساتھ، ارادہ تو کریں کہ یا اللہ ہمیں طاقت ہمت دے، ہم سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ چلنے والے بن جائیں، ہم تیرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ جو ہیں ان کے راستے میں چلنے والے بن جائیں، جو سیدھا راستہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ طلب تو ہو، ہم طلب ہی نہیں کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ جب تو ارادہ کر لے پھر اللہ پر توکل کر، ارادہ تو کرے، عزم تو کرے کہ میں نے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ چلنا ہے، میں نے جھوٹ نہیں بولنا، میں نے غیبت نہیں کرنی، میں نے لوگوں کا حق نہیں کھانا، میں نے اپنے گھر والوں کا خیال کرنا ہے، میں نے بیٹی اپنی کیا احترام اور اس کو پیار کرنا ہے۔ ہم اس کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل کے لیے بہتر ہے، جو اپنے اہل کے لیے بہتر ہے، اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اپنی بیوی کے لیے بہتر ہے۔ ہمارے رویے، ہمارا انداز، ہمارے اطوار، جب تک ہم ان میں تبدیلی نہیں لائیں گے ہم سچے عاشق نہیں کہلا سکتے۔ عشق یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ میں کہوں مجھے بڑا عشق ہے اور عمل میں اس کے برخلاف کروں۔ عشق تو یہ ہوتا ہے کہ جس سے عشق ہو، جو محبوب ہو، اس کی ایک ایک ادا پہ انسان قربان ہو جاتا ہے۔ اللہ، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں جہاں چلتے تھے ان کی خواہش ہوتی تھی کہ جہاں آپ کا قدم آیا وہیں ہمارا قدم بھی آئے، اس حد تک فالو کرے۔ کیا ہمارا یہ طریقہ یہی ہے؟ نہ ہم تہمتیں لگاتے ڈرتے ہیں، نہ ہم جھوٹ بولتے ڈرتے ہیں، نہ ہم رشوت لیتے ڈرتے ہیں، نہ ہم حق مارتے ڈرتے ہیں۔ یہ تو انسانی حقوق العباد کی بات ہے، اور حقوق اللہ نمازوں کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے، مسجدیں خالی پڑی ہیں۔ محراب و منبر کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے، اسے بھی بتانا ہے کہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے۔ کاش آج ہماری نوجوان نسل کو معلوم ہو جائے کہ ہمارے آقا علیہ السلام کی سیرت کیا ہے۔ ابھی وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان محترم جناب عمران خان صاحب نے اعلان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اوپر پورا ایک عشرہ ملک بھر میں عشرہ رحمت للعالمین کے طور پہ منایا جائے گا۔ اور جب ہم کہتے ہیں رحمت للعالمین تو اس سے ہمیں سمجھ آنی چاہیے کہ آقا علیہ السلام خالی مسلمانوں کے نبی نہیں ہیں، خالی مسلمانوں کے رسول نہیں ہیں، آپ تو دونوں جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ آپ کا پیغام رحمت ہر کسی کے لیے ہے، حتیٰ کہ آپ تو چرند پرند حیوانات نباتات کے لیے بھی رحمت ہیں۔ میدان جہاد میں آج تو ایک میزائل پھینکا جاتا ہے، بم پھینکا جاتا ہے، کتنے لوگ مر گئے، خودکش حملہ کیا جاتا ہے، کتنے لوگ مر گئے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ایسا تو نہیں ہے، یہ جہاد تو نہیں ہے۔ جہاد کیا ہے؟ کہا میدان جہاد میں بھی سبز گھاس کو نہیں روندا جائے گا، پھلدار درخت کو نہیں کاٹا جائے گا، بلا وجہ بلا ضرورت جانوروں کو نہیں ذبح کیا جائے گا۔ اور اقلیتیں، غیر مسلم،
اسلام نے غیر مسلموں کے حقوق کی جتنی پاسداری کی ہے، اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جس کا میں مفہوم بیان کرنے لگا ہوں، کہ اگر کسی نے کسی غیر مسلم کی طرف تلوار کا ایسے اشارہ بھی کیا، پھر اس غیر مسلم کی طرف سے کسی غیر مسلم سے زیادتی کی، پھر میں اس غیر مسلم کی طرف سے قیامت والے دن آؤں گا۔ اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ نجران کے مسیحیوں کو مسجد نبوی کے اندر ان کی عبادت کی اجازت دی گئی۔ آج اتنا حوصلہ ہے ہم میں؟ ابھی یہ واقعہ ہوا تھا رحیم یار خان میں، جو ایک 8 سال کا بچہ وہ داخل ہو گیا لائبریری میں، مار مار کے پرچہ کروا دیا، کیا کچھ ہوا۔ اس کے بعد یہ اسلام کی بھی بدنامی ہوئی، پاکستان کی بھی بدنامی ہوئی، مسلمانوں کی بھی بدنامی ہوئی۔ آج اسلامک فوبیا ایک بڑا مسئلہ بنتا چلا جا رہا ہے۔ اس سے کیسے نمٹنا ہے؟ اس سے ہم نمٹ سکتے ہیں بڑی آسانی سے، کہ ہم لوگوں کو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات سے آگاہ کریں، ہم لوگوں کو بتائیں کہ ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کیا ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا مولانا صاحب، یہاں پر ایک اور بڑا اہم معاملہ ہے جس پر ہم آپ سے بات کرنا چاہیں گے، اسی حوالے سے ہی ہے، ناموس رسالت کے حوالے سے ہی۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے ملعون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا ہے۔ پیغمبر اسلام کا متنازع خاکہ بنانے والا سویڈش کارٹونسٹ کار حادثے میں ہلاک ہو گیا۔ مولانا صاحب، اس ملعون کی ہلاکت پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک جگہ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ لہٰذا کوئی خاکے بنائے، کوئی فلمیں بنائے، کوئی کچھ بھی کرے، میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام جو ہیں، اس سے ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ پھر فرمایا اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ۔ یہ جو واقعہ ہے، یہ اس آیت کی روشنی میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو سمجھ آتا ہے۔ پھر سورۃ کوثر میں فرمایا اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ آپ یہ دیکھیں، پولیس بھی ساتھ ہے، تحفظ بھی دیا ہوا ہے، لیکن جب اللہ کی پکڑ آتی ہے اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے۔ اس گستاخ نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے جو خاکے بنائے، اور اس کے نتیجے میں پوری دنیا میں جو اضطراب پھیلا، جو مشکلات آئیں، جو اذیت پہنچی مسلمانوں کو۔ دیکھیں، ایک مسلمان وہ نماز بھی نہ پڑھتا ہو، روزہ بھی نہ رکھتا ہو، عبادت بھی نہ کرتا ہو، لیکن اس کی جو کیپیسٹی ہے نا، وہ یہ ہے کہ وہ اپنے آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اگر کوئی ان کی گستاخی کرے تو وہ اپنے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی گستاخی برداشت نہیں کر پاتا۔ تو اس شخص نے، اس ملعون نے جو خاکے بنائے، اس کے نتیجے کے اندر پوری دنیا میں سمجھتا ہوں ہر اعتدال پسند کا دل دکھی ہوا۔ مسلمانوں کے تو ہوئے ہی، ہر اعتدال پسند کا دل دکھی ہوا۔ اس کے نتیجے میں آپ یہ دیکھیے کہ کس انداز سے اس کی ہلاکت ہوئی ہے۔ اور بہت سارے جو یورپ میں فلمیں بنانے والے تھے، خاکے بنانے والے تھے، جب انہوں نے اسلام پڑھا تو انہوں نے توبہ کی اور وہ اسلام میں آ گئے۔ اس بدبخت کے مقدر میں توبہ نہیں تھی، اور کس طرح وہ جل کے، اور کوئی مدد نہیں کر سکا اس کی آہیں اور سسکیاں اور اس کی چیخ و پکار، وہ اگر آپ ان ویڈیوز کو دیکھتے ہیں جو دیکھی نہیں جاتی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا واضح اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام ہے جو اللہ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سید الانبیاء خاتم المرسلین سے کیا ہوا ہے کہ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، ہم آپ کا مذاق اڑانے والوں کے لیے کافی ہیں، ہم آپ کا مذاق اڑانے والوں کے لیے کافی ہیں۔ آپ کا دشمن نامراد ہوگا، بے نسلہ ہو جائے گا،
اس کا وجود ہی ختم ہو جائے گا۔ یہ واقعہ دعوت ہے ان سب لوگوں کے لیے جو گستاخیاں کرتے ہیں کہ باز آ جاؤ، رب کریم کو اپنے محبوب علیہ السلام کی گستاخیاں قبول نہیں ہیں۔ دنیا جتنا تحفظ دے لے، جو مرضی کر لے، جب رب کی پکڑ آتی ہے پھر کوئی نہیں بچ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے والا بنا دے اور ہر طرح کے شرور سے ہمیں محفوظ کر دے۔ اچھا مولانا صاحب، یہاں پہ یہ رویہ بھی ہے کہ مغرب میں ہولوکاسٹ پر بات کرنا ایک جرم سمجھا جاتا ہے، لیکن جب مسلمانوں کے مذہبی مقدسات کے بارے میں بات کی جائے تو مغرب اس کو آزادی رائے کا نام دے دیتا ہے۔ تب مولانا صاحب، مسلم ممالک مل کر کیوں ایک متفقہ لاہ عمل نہیں بناتے تاکہ مستقبل میں کسی کو بھی ہمارے مذہب اور مقدس ہستیوں کے بارے میں بات کرنے کا موقع نہ ملے؟ دیکھیں، میں گزارش کروں، اس پر پاکستان نے بہت کام کیا ہے، بڑی محنت کی ہے، بڑی جدوجہد کی ہے اور کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نے یہ معاملہ اقوام متحدہ میں اٹھایا، الحمدللہ ہماری قرارداد OIC نے متفقہ طور پر منظور کی کہ اقوام متحدہ کے تحت اس پر قانون سازی ہونی چاہیے۔ اگر ہولوکاسٹ پہ بات نہیں ہو سکتی تو مسلمانوں کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی جو ہیں اور تمام انبیاء، دیکھیں یہاں مسئلہ کیا ہے، بعض اوقات ہماری جب بات چیت ہوتی ہے یا یورپی صحافیوں سے، امریکن، برٹش، وہ کہتے ہیں ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی کچھ کہے۔ میں نے کہا ہمیں اس پہ بھی فرق پڑتا ہے، ہمیں تو کوئی حضرت موسیٰ کو برا کہے تب بھی فرق پڑتا ہے، حضرت عیسیٰ کو کہے تب بھی فرق پڑتا ہے، کیونکہ لا نفرق بین احد من رسولی، ہم کسی بھی رسول میں فرق نہیں کر سکتے ہیں۔ ہمیں حکم دیا گیا ہے الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون، جو آپ سے پہلے اتارا گیا ہے، جو آپ پہ اتارا گیا، ہم نے اسے ماننا ہے۔ ہم تو نہ تورات کی توہین کر سکتے ہیں، نہ زبور کی، نہ انجیل کی، نہ کسی نبی کی۔ تو یہی ہم باقی دنیا سے چاہتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں انسانی حق، 1 ارب 70 کروڑ انسانوں کا کوئی حق نہیں ہے۔ برطانیہ میں ملکہ کے خلاف بات نہیں ہو سکتی، جاپان میں بادشاہ کے خلاف بات نہیں ہو سکتی۔ ہر ملک کے اندر اپنی اپنی ایک خط احمر ہے، ریڈ لائن ہے، جہاں پر اس سے آگے بات نہیں ہو سکتی۔ ہمارے لیے تو سب سے بڑی ہستی ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس پہ کوئی بات نہیں ہو سکتی، کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم دنیا سے بھی گزارش کرتے ہیں اور ان لوگوں سے بھی کہتے ہیں کہ جو خاتم المرسلین سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ خاکے بناتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، کہ ایک بار ہمارے آقا علیہ السلام کی سیرت تو پڑھ لو۔ ایک جو مسیحی مفکر دانشور ہیں جنہوں نے دنیا کی 100 اہم شخصیات پر کتاب لکھی، تو انہوں نے پہلا نمبر، حالانکہ وہ مسیحی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتاب میں پہلا نمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا۔ ان سے سوال ہوا کہ آپ تو مسیحی ہیں، آپ نے حضرت عیسیٰ کا پہلا نمبر کیوں نہیں لکھا؟ اس نے کہا نہیں، میں اس بات کو مانتا ہوں کہ جو تعلیمات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے وہ قیامت کی صبح تک ہر فرد کے لیے روشنی ہے، وہ وقتی نہیں ہیں، وہ عالمی ہیں، وہ ایک قبیلے کے لیے نہیں ہیں، وہ پوری انسانیت کے لیے ہے۔ تو یہ جو خاکے بنانے والے ہیں اور یہ سارا کچھ کرنے والے ہیں، اس سے بین المذاہب مکالمہ اور بین المذاہب ہمانگی بھی سبوتاس ہوتی ہے۔ دنیا کو اس طرف توجہ کرنی چاہیے اور ہم اس کے اوپر دنیا کی مسلسل توجہ دلا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے مولانا صاحب، ہمارے ساتھ رہیے گا، یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا، بریک سے بعد واپس آئیں گے اور کچھ اور اہم موضوعات ہیں جس پر ہم آپ سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ مولانا صاحب، ہمارے معاشرے میں آج ایک ریت بن گئی ہے کہ جس کے پاس سب کچھ ہے اس کا بھی وہی حال ہے جس کے پاس کچھ نہیں۔
اس کی بھی وہی کہانی ہے۔ رزق کی تنگی اور برکت کا نہ ہونا، مولانا صاحب رزق کی تنگی کیوں ہوتی ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو رزق کی تنگی آتی ہے جھوٹ بولنے سے، پھر رزق کی تنگی آتی ہے اپنے اہل و عیال کا خیال نہ رکھنے سے، رزق کی تنگی آتی ہے لوگوں پر آپ نظر رکھیں، اپنے اوپر نظر نہ رکھیں۔ تو جو چاہتا ہے کہ اس کی رزق میں فراوانی ہو، وہ اپنے سب سے پہلے اپنے اہل و عیال کے اوپر تنگی ختم کرے۔ میں یہ نہیں کہتا قرض لے، لیکن وہ اپنے اہل و عیال کے لیے جو ہے وہ بہتری کا سامان کرے اور حلال کمانے کے لیے توجہ کرے۔ حلال اللہ اس تھوڑا ہوگا لیکن اس میں اتنی برکت دے گا اور اس کو قناعت کی نعمت دے دے گا کہ وہ تھوڑا بھی بہت زیادہ لگنے لگے گا۔ آج نفسہ نفسی ہے، چھین لو ہے، اس سے باہر نکل جائیں ہم۔ چھیننے کی بجائے دینے والے بنے، لینے والے نہ بنے۔ تو سب سے پہلے سچ کو اختیار کرے، اپنے مال کو بیچنے کے لیے جھوٹ کا رستہ اختیار نہ کرے، اپنی نوکری کے لیے غلط بیانی نہ کریں، رشوت نہ لیں، ناجائز لوگوں کا حق نہ ماریں۔ تو جب آپ یہ کام شروع کر دیں گے تو رزق کی فراوانی آ جائے گی۔ نماز پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، لیکن ایک شخص نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، اللہ کا ذکر بھی کرتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، قبضے بھی کرتا ہے، لوگوں کا مال بھی ناجائز کھاتا ہے، تو اس پہ کیسے اللہ کی طرف سے جو ہے فراوانی آئے گی؟ فراوانی کے لیے ضروری ہے کہ سچ بولا جائے اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ مولانا صاحب، رزق کی تنگی اور برکت ختم ہونا کیا ہمارے گناہ اور اعمال اس کی بنیادی وجہ ہیں؟ بالکل، میں نے جیسے عرض کیا کہ سب سے بنیادی وجہ ہے کہ حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو جانا، سچ اور جھوٹ کی تمیز ختم ہو جانا، اپنا مال بیچنے کے لیے ہر طرح کا، یا اپنی نوکری کے لیے یا مال کمانے کے لیے ہر طرح کا جائز ناجائز ذرائع اختیار کرنا، کیونکہ اطمینان اللہ نے حلال میں رکھا ہے، اطمینان اللہ نے اور قناعت اللہ نے طلب میں رکھی ہے۔ اللہ سے طلب کرنا چاہیے اور ذکر اذکار کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے۔ استغفار کرنے والے کو جو ہے، توبہ کرنے والے کو جو ہے، اللہ تبارک و تعالی استغفار کرنے والے پر رزق کی تنگی ختم کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے مولانا صاحب، رزق دینے کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، کب، کہاں سے اور کتنا ملے گا یہ سب طے ہے، تو پھر ہماری پریشانی اور بے چینی کی وجہ کیا ہے؟ ہم کیوں شکوے شکایت کرتے ہیں؟ یہی تو مسئلہ ہے کہ ہمارا یقین کامل نہیں ہے۔ ہم اپنے اللہ سے مانگے نا، لوگوں کے دروں پہ جانے کی بجائے اس کے در پہ جائیں، اسے کہیں کہ اے رزاق تو نے دینا ہے، نہیں بھی میرے مقدر میں تو نے لکھنا ہے نا، تو لکھ دے، تو دے دے، وہ دے دے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اتنا دے دے گا رزق جس کا تمہیں حساب ہی نہیں ہے، وہ دینے والا ہے۔ کہاں سے دینا ہے، کس طرح دینا ہے، یہ اس کو معلوم ہے۔ ہم مانگنے والے تو بنے، ہماری نظر سامنے والی اسباب پر ہوتی ہے، اپنے رب پر نہیں ہے۔ اپنے رب کی طرف نظر کریں، اس سے مانگیں، اس سے بات کریں، اس کو اجنبی سمجھ کے بات کرتے ہیں۔ اور وہ قرآن کریم میں فرما رہا ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کون ہے تمہیں مشکل حالات سے جو نکالتا ہے، تمہاری بات سنتا ہے۔ واللہ خیر الرازقین، اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ تو اس لیے میری سب سے گزارش ہے کہ ادھر ادھر دھکے کھانے کی بجائے 2 نفل پڑھیں صلاۃ الحاجہ کے، اپنے اللہ سے مانگے، وہ آپ کو خالی ہاتھ نہیں لٹائے گا۔ اور ذکر کی کثرت کریں، درود شریف پڑھیں کثرت سے، استغفار پڑھیں کثرت سے،
اور نماز 5 وقت کی پڑھیں، انشاءاللہ رزق کی فراوانی ہوگی، رزق کی کمی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ مولانا صاحب پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے اور انتہائی سبق آموز گفتگو کے لیے۔ ناظرین، پروگرام مولانا اور ہم سے مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔